نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ سالانہ امتحان قریب آ رہے ہیں وفاق کے، اور اسی طرح ہمارے ہاں جڈو میں تبلیغی اجتماع بھی ہے، تو اس لیے ہم یہ کچھ دنوں کے اندر جو اسباق ہوئے وہ کر کے ابھی بند کر دیں گے 53-54 نمبر تک کر کے۔ تو آج 3 سبق کریں گے انشاءاللہ، اور تینوں اہم ہیں، اور خاص کر یہ جو اسباق ہیں ان میں سے پہلا سبق جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ سبق نمبر 43 ہے، جو ہم نے بیچ میں سے چھوڑ دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے حالات۔ تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست میں خاص طور پہ عیسائی حضرات سے کرنا چاہوں گا کہ جغرافیائی تحریف جو یہودیوں نے کی تھی اس کا وہ بظاہر عیسائی حضرات کے سامنے 1760 سے لے کے 1800 کے درمیان ان کے سامنے آ گئی تھی، اور یمن کے اندر کچھ حضرات ان کے کھدائی کر رہے تھے، اسکاٹش تھے، اور انہوں نے وہاں پہ انہیں یہ اسکرولز ملے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھے، اور یہ پڑھ بھی سکتے تھے۔ تو لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم یہ تحریف اگر مان لیتے ہیں تو بظاہر اس کا مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے گا، ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ تو بظاہر صورتحال یہ ہے کہ جو برطانوی اور اسی طرح اور جو عیسائی حکومتیں تھیں انہوں نے باقاعدہ ایک جو ہے پلاننگ کر کے یہودیوں کی ریاست بنانے کا پروگرام بنایا، صرف اور صرف اس تحریفات کو چھپانے کے لیے، اور اس کے بعد ان اسکرولز میں جو ملی تھی ان میں ٹیمپرنگ کی اور کر کے پھر اس کے بعد انہیں کہا کہ یہ کمران کیوز ہیں، غاریں ہیں جو اسرائیل کے اندر ہیں، یہاں سے ہمیں دریافت ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں دریافت ہوئی ہیں 1950 سے بعد میں ملی ہیں، تو ڈیڈ سی اسکرولز ان کو کہتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ جو چیزیں ہیں یہ در حقیقت جو انہیں ملی تھیں وہ یمن کے اس میں ملی تھیں، اور اس کے متعلق تھیں، اس میں یہ جغرافیائی تحریف کا ذکر تھا، اور یہ اس کو چھپانے کے لیے یہ ساری کہانی کی گئی، اور ایک مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا بے درد قسم کا زخم لگایا گیا ہے۔ تو آپ جتنا مرضی اس کو چھپانا چاہیں، جو آج بھی تحریف شدہ ہونے کے باوجود بھی کتاب کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ میں تحریف شدہ ہوں، میری جگہ کوئی اور ہے، مجھے جو بات جہاں پہ کہی جا رہی ہے وہ کچھ اور ہے۔ حتیٰ کہ جو عرب کے لیے لفظ ہے وہ فیلکس جو ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ رومیوں نے رکھا تھا، فیلکس کا معنی ہی زرخیز زمین ہے، اور ایسی برکت والی زمین ہے، یعنی جو فیہ خیروت، جو آج بھی ان کی کتاب میں لفظ لکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جہاں سے دریا پار کرنے کا، بحر کلزم پار کرنے کا جو حکم دیا گیا، جو لفظ ہے وہ ہے فیہ خیروت، اور وہ فیہ خیروت کا ترجمہ یونانی استعمال کرتے تھے، اور اسی کا ترجمہ رومن نے اپنی اس میں کیا، اور اسی کا جو ہے وہ فیلکس عرب جو کہلاتا ہے، جو آج تک ہے وہ فیہ خیروت ہے۔ تو جو سرکردہ عیسائی رہنما ہیں ان کے کم از کم یہ علم میں ہے کہ یہ تحریف کس طرح ہوئی ہے، اور عوام کو انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے جو ہے وہ اس سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو میری درخواست ہے عیسائی حضرات سے کہ آپ اس کتاب کو غور سے پڑھیں۔ اس کتاب کا اگرچہ آپ جو مرضی چھپا لیں، لیکن آپ کی کتاب پھر بھی اس پہ منطبق ہی نہیں ہو سکتا جغرافیہ، جب تک کہ آپ حقیقت کو تسلیم نہ کریں اس وقت تک آپ کی کتاب کا جغرافیہ سیدھا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال میری درخواست ہے ان تمام حضرات سے جن تک یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے کہ ٹھنڈے دل سے اللہ کے لیے جو ہے وہ اس پہ غور کریں، یہ کتاب آخر ان کو کہہ کیا رہی ہے۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بڑی سیاسی تقسیم تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے معاشرہ سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی ہر لحاظ سے بگاڑ آ چکا تھا۔ جیسے ایک نبی کے آنے سے پہلے جس طرح کا حال ہوتا ہے، جیسے ہمارا بھی ابھی حال اسی طرح کا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں دوبارہ، وہ بیچارے پہلی دفعہ بھی جب تشریف لائے تو یہی حال تھا، اور جب دوسری دفعہ تشریف لائیں گے تو بھی یہی حال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو ان کی
سیاسی تقسیم تھی. سیاسی طور پہ یہودی ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. ایک حصہ نباتی ریاست کہلاتا تھا اور ایک حصہ اسرائیلی ریاست کہلاتا تھا. نباتی ریاست جو سعودی عرب کی ریاست ہے، جو سعودی عرب کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے، وہ نباتی ریاست کہلاتی تھی. اور جو موجودہ اسرائیل کے اندر جو لوگ تھے وہ اسرائیلی ریاست کہلاتی تھی. اور جو اسرائیلی ریاست تھی وہ بنیادی طور پہ نیم خود مختار تھی، رومن قبضے کے اندر تھی. اور یہاں پہ انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ اپنا حکمران طے کریں، اور وہ حکمران جو ہے ان کے مقامی فیصلے کرتا تھا. اس کے علاوہ ایک گورنر ہوتا تھا جو یہاں پہ جو ان کی طرف سے حکمران تھا. ہیرودیس جو آ رہا ہے کتاب کے اندر یہودی تھا، تو وہ ہیرودیس تھا. اور وہ نسلاً جو ہے وہ عرب یہ اسرائیلی نہیں تھا، اور نسلاً وہ عربی تھا وہ بھی. اور دوسرے نمبر پہ جو ان کے ساتھ جو وہاں پہ گورنر تھا روم کی طرف سے، اس کا نام تھا پینتوس پلاتوس کہتے ہیں کوئی، اس کا جو ہے نا ایلیس گیلیس اسے کہتے ہیں. تو اس طرح مختلف نام اسے لیے جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ حکمران تھا، اور یہ لوگ یہاں پہ باقاعدہ وہ معاملات کرتے تھے. گورنر کا کام یہ تھا کہ اس نے ٹیکس جمع کرنا ہے اور ٹیکس جمع کر کے روم کو دینا ہے. باقی مقامی فیصلے سارے ہیرودیس کرتا تھا کہ جو بھی جھگڑے ہیں جو بھی ہے اس کے لیے ایک سنہدرین تھی ایک، تو وہ ان کے بارے میں جو ہے ان کے فیصلے کرتی تھی. دوسری طرف جو نباتی ریاست تھی اس وقت میں بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہی نباتی ریاست جو ہے یہی سامری ریاست ہے. اور اس کے حکمران اس وقت تک حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے تک حضرت زکریا علیہ السلام تھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ مکہ کے اندر تھے، اور وہاں سے اسی کو پیترو کہا گیا ہے. پیترا اس طرح کے نام اس جگہ کے لیے لیے گئے ہیں کیونکہ پیترو جو ہے وہ لقب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا. تو حجاز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے مکہ، مدینہ اور حجاز کے لیے پیترو کا لفظ استعمال ہوا. یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری جگہ کی جگہ ہے، لیکن بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہاں پہ حکمران تھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ ان کی کتاب میں یہی بتائی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو چھپایا تھا. تو اس وجہ سے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھپانے کی وجہ سے جو ہے انہیں شہید کیا گیا. اور جبکہ جو رومی اس وقت کا جو حملہ ہے اس کی کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں سے جو بادشاہ ہے وہ بھاگ گیا تھا، بادشاہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا. تو در حقیقت بھاگ جانے میں کامیاب ہونے سے ان کی مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بچ گئے. وہ چھوٹے بچے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو کہا کہ ان کو لے کے مصر چلی جاؤ، اور یہ ان کو تلاش نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا. اس کے بعد وہاں کا جو معاشی حالت تھا، یعنی جو سیاسی حالت تھی جو ابھی تک وہاں پہ کچھ اسٹیبل تھی، وہ رومی حملے کے بعد وہاں پہ بھی تباہی شروع ہو گئی. اور وہاں پہ بھی جو ہے وہی جس طرح کے حالات یہاں پہ اسرائیل کے تھے وہیں پہ نباتی ریاست کے بھی ویسے ہی حالات ہو گئے. معاشی حالات کی اگر بات کریں تو ان پہ سعودی عرب والوں پہ یا جو سامریہ گروہ ہے اس کے اوپر رومیوں نے ٹیکس زیادہ لگایا تھا. اسرائیل والوں پہ ٹیکس کم تھا، ان پہ ٹیکس زیادہ تھا. اسی وجہ سے یہاں پہ ٹیکس زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے باقاعدہ مسلح جدوجہد چل رہی تھی، اور یہاں کے لوگ جو ہے رومیوں کے اوپر حملے کرتے تھے. تو ایک قبیلہ یہاں پہ جو سامری آباد ہیں ان کو اس زمانے میں ایسینی فرقہ کہتے ہیں، اور انہی کے لوگوں میں سے جو تشدد کے لیے مزاحمتی تحریک جو بنی وہ انہی سے بنی تھی. تو مذہبی حالات کی اگر بات کریں تو اس میں جو اسرائیل میں رہ رہے ہیں تو اسرائیل میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک گروہ فریسی کہلاتا ہے اور دوسرے صدوقی کہلاتے ہیں. صدوقی وہ ہیں کہ جو بادشاہ کے ساتھ جن کا کنٹیکٹ ہے، اور یعنی ہیرودیس جیسے وہ صدوقی ہے. اور باقی جو وہ علماء ان کے ہیں تو وہ فریسی کہلاتے ہیں. اور ایک سنہدرین ہے جو عدالت ہے ان کی، اور اس کو فیصلہ کرنے کے لیے اس میں بظاہر دونوں مل کے جو ہے کام کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ایسینی لوگ ہیں، جو سامری جن کو یہ سامری کہہ رہے ہیں، وہ در حقیقت ایسینی لوگ ہیں، اور یہ عام یہودیوں سے الگ ہیں. ان کی حکومت اس وقت تک حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے تک آزاد حکومت تھی. ایرانی اثرات تھے ان کے اوپر، کیونکہ ایران نے بادشاہ خورس نے ان کو ہیکل بنا کے دیا تھا. اس کے بعد بھی یعنی ایران کے ساتھ کسی طرح کا تعلق تھا، لیکن بہرحال یہ لوگ آزاد تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت رومیوں نے حملہ کیا اور یہ روم کا حصہ بن گیا. تو رومیوں کو یہاں پہ حملہ کرنے میں ایک یہودیوں کی، اس کے علاوہ ان کو جو اصل جو یہودیوں نے ان کو جو دلائی تھی کہ آپ کو وہاں پہ وہ زمین ہے جہاں پہ آپ لبان اور مر اگا سکتے ہیں، جو کہ دنیا میں صرف 3 جگہوں پہ اگتی ہے. تو وہ اگر قبضہ کر لیں تو وہ اس کی بڑی جو ہے آپ کو پیسہ بڑا ملے گا. تو اس وجہ سے رومیوں نے کیا. رومیوں کا فائدہ اس میں یہ تھا، اور یہودی اپنے مقصد کے لیے یہاں پہ آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں. تو
جو فریسی فرقہ ہے اس کے بارے میں اب اگر ہم انجیل کے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ فریسیوں کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے اقوال، تو فریسیوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں تمہارا حال اس سفید ماربل کے گنبد کی طرح ہے جو باہر سے خوبصورت دکھائی دیتا ہے لیکن اندر مردوں کی ہڈیاں اور تمام گندگی پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح تم باہر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے راست باز نظر آتے ہو مگر اندر سے تم منافق اور بدکار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہمارا حال بھی کہیں ویسا نہ ہو کہ ظاہر سے تو ہم بہت اچھے بن جائیں لیکن اندر میں گند بھرا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے بچائے۔ اور صدوقی جو ہے ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نہ تو کلام کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو، بس پورا تم نے جو یقین کیا ہوا ہے وہ رومیوں کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کیا اور رومیوں کے ساتھ ہی سارا کچھ اپنا ابا سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ جیسے ہماری آج کی سیاسی حالت ہے کہ ہم نے امریکہ کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے اور اسی طرح ان کے اس میں ہے کہ بھئی وہی اگر جیسے کہے گا ویسے کرنا پڑے گا، اس کے غلام ہیں۔ تو عیسیٰ کی تعلیمات میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہودی مذہبی رہنما جو عدالت میں ہوتے تھے وہ سنہدرین ان کا ایک سسٹم تھا جو رومی اس نے کیا ہوا تھا، اس میں ان کے لیے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں تمہاری حالت بدتر ہے کیونکہ تم لوگوں کے لیے جنت کا دروازہ بند کرتے ہو، نہ تم خود اندر داخل ہوتے ہو اور نہ ان لوگوں کو جانے دیتے ہو جو داخل ہونا چاہتے ہیں۔ گویا کہ یہ سسٹم کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آپ جو ہے سیدھا کام کر ہی نہیں سکتے، سیدھا کام کرنے کے لیے آپ کو غلط طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ معاف کرے، یہی حال ہمارے سسٹم کا آج کہ جو ہے آپ نے اگر سیدھا کام بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے رشوت چاہیے، سفارش چاہیے، یہ ساری ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اور سامریوں کے بارے میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ ایک سامری شخص نے زخمی یہودیوں کی مدد کی جبکہ دوسرے مذہبی رہنما فریسی اور لاوی نے اسے نظر انداز کر دیا، تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ سامری اچھا سامری ہے، یہاں اس طرح کے الفاظ اس کے وہ ہیں، خطبہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اصل یہ چیز سمجھائی کہ دیکھیں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس فرقے کا نام کیا ہے، اس جماعت کا نام کیا ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے اس کا کام کیا ہے۔ آپ اچھے کام کر رہے ہیں، اپنے صرف نام کو لے کے آدمی بیٹھا رہے کہ بھئی میں جو ہے فلانے فرقے سے ہوں، میں فلانی جماعت سے ہوں، بس ہم اچھے ہیں، ہمارے لوگ اچھے ہیں، باقی سارے غلط ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سبق ہی یہ دیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ تو صرف کوئی نام حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، اصل چیز ہے عمل۔ اگر عمل حاصل نہیں ہوتا تو نام کسی کام کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ناموں کے اوپر خوش ہونے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے لیے خیروں کا باعث بننے کا اور لوگوں کے کام آنے والا بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔